السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے مسلمانوں، نبوت تمہارے درمیان رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں موجود رہوں گا۔ پھر میرا انتقال ہو جائے گا اور خلافت راشدہ کا دور آئے گا، اور وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ پھر رب اسے بھی اٹھا لے گا، اور پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، اور یہاں سے اسلام کا زوال شروع ہوگا۔ اکثر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب جانتے تھے، پھر بھی حضور نے اپنی زندگی میں ہی اپنا نائب مقرر کیوں نہ کیا؟ اور یہ بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات سے قبل جب انہوں نے قلم اور کرتاس طلب فرمایا تو وہ ان کو کیوں نہ دیا گیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے لکھنے کے لیے کوئی چیز دو تاکہ تمہیں کچھ ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہی میں نہ مبتلا ہو۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نازک حالت کی پیش نظر آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا اور آپ کو قلم نہ دیا۔ لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سے 5 دن حیات رہے، اور آپ نے بہت سے اجتماعات سے خطاب بھی کیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی نائب کا ذکر نہیں فرمایا۔ یعنی اگر کاغذ اور قلم مانگنے کا مقصد صرف اپنا نائب مقرر کرنا ہی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں آنے والے اجتماعات میں بھی اس کا اعلان فرما سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی اعلان نہیں فرمایا، کیونکہ نبی کا وصی بھی نبی ہی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے حضور نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا نائب مقرر نہ کیا اور یہ معاملات امت کے سپرد کر دیا، لیکن کچھ ایسے اصول اور ضوابط ضرور وضع فرمائے جن پر عمل پیرا ہو کر یہ امت اپنے لیے ایک اللہ کا نائب یعنی خلیفہ راشد چن سکے۔ خلافت اور ملوکیت ایک ایسا موضوع ہے جس کے ذریعے بہت سے علماء اکرام اور مفسرین حضرات نے بڑے بڑے صحابہ اکرام علیہ السلام اجمعین کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سنت کے نزدیک ایک موضوع پر بات کرنا یا کچھ بھی لکھنا یا پڑھنا صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے کے مترادف ہے اور گمراہی کا باعث ہے، جبکہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہرگز صحابہ کرام علیہ السلام اور انگلی اٹھانا نہیں، بلکہ اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق تاریخ کا مطالعہ کر کے حقائق کو عام مسلمانوں کے سامنے لانا ضروری ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا خلافت راشدہ جیسے بے نظیر مثالی نظام کی نعمت سے محروم ہو جانا کوئی ایک حادثہ نہ تھا جو اچانک بلا سبب رونما ہو گیا، بلکہ اس کے کچھ اسباب تھے، اور وہ بتدریج امت کو دھکیلتے ہوئے خلافت سے ملوکیت کی طرف لے گئے۔ اس المناک حادثے کے روح پذیر ہونے کے دوران میں جتنے مراحل پیش آئے، ان میں سے ہر مرحلے پر اس کو روکنے کے امکانات موجود تھے، مگر امت کی اور در حقیقت پوری نوع انسانی کی یہ بدقسمتی تھی کہ تبدیلی کے اسباب بہت زیادہ طاقتور ثابت ہوئے، حتیٰ کہ ان امکانات میں سے کسی ایک کا فائدہ بھی نہ اٹھایا جا سکا۔ خلافت اور ملوکیت کے درمیان اصل فرق کیا تھا؟ ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کے آ جانے سے حقیقت میں کیا تغیر واضح ہو اور اس کے کیا اثرات مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر مرتب ہوئے۔ اولین بنیادی تبدیلی اس دستور قاعدے میں ہوئی جس کے مطابق کسی شخص کو امت کا سربراہ بنایا جاتا تھا۔ خلافت راشدہ میں وہ قاعدہ یہ تھا کہ کوئی شخص خود خلافت حاصل کرنے کے لیے نہ اٹھے اور اپنے خواہش سے برسر اقتدار نہ آئے، بلکہ لوگ جس کو امت کی سربراہی کے لیے موزوں سمجھیں اپنے مشورے سے اقتدار اس کے سپرد کریں۔ بیعت اقتدار کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کا سبب ہو۔ بیعت حاصل ہونے میں آدمی کی اپنی کوشش یا سازش کا قطعاً کوئی دخل نہ ہو، لوگ بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں، اور جب تک کسی کو لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے بیعت حاصل نہ ہو جائے وہ برسر اقتدار نہ آئے۔ خلفائے راشدین میں سے
ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی خود خلافت لینے کی برائے نام بھی کوشش نہ کی تھی، بلکہ خلافت ان کو دی گئی تب انہوں نے اس کو لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر کوئی شخص زیادہ سے زیادہ کچھ کہہ سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، لیکن کسی قابل اعتبار تاریخی روایت سے ان کے متعلق یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی درجے میں کوئی ادنی سی کوشش بھی کی ہو، لہٰذا ان کا محض اپنے آپ کو احق سمجھنا اس قاعدے کے خلاف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ در حقیقت چاروں خلفائے راشدین اس معاملے میں بالکل یکساں تھے کہ ان کی خلافت دی ہوئی خلافت تھی، نہ کہ لی ہوئی خلافت۔ ملوکیت کا آغاز اسی قاعدے کی تبدیلی سے ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس نوعیت کی خلافت نہ تھی کہ مسلمانوں کے بنانے سے وہ خلیفہ بنے ہوں، اور اگر مسلمانوں ایسا کرنے پر راضی نہ ہوتے تو وہ نہ بنتے۔ وہ بہرحال خلیفہ ہونا چاہتے تھے، انہوں نے لڑ کر خلافت حاصل کی۔ مسلمانوں کے راضی ہونے پر ان کی خلافت کا انحصار نہ تھا، لوگوں نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا، وہ خود اپنے زور سے خلیفہ بنے، اور جب وہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں کے لیے بیعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس وقت اگر ان سے بیعت نہ کی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نہ ہوتا کہ وہ اپنے حاصل کردہ منصب سے ہٹ جاتے، بلکہ اس کے معنی خون ریزی و بد نظمی کے تھے، جسے امن پر ترجیح نہیں دی جا سکتی تھی۔ اسی لیے 41 ہجری میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستِ برداری کے بعد تمام صحابہ تابعین اور صلحائے امت نے ان کی بیعت پر اتفاق کیا، اور اس کو عام الجماعت اس بنا پر قرار دیا کہ کم از کم باہمی خانہ جنگی تو ختم ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس پوزیشن کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اپنے زمانہ خلافت کے آغاز میں انہوں نے مدینہ طیبہ میں تقریر کرتے ہوئے خود فرمایا، بخدا میں تمہاری حکومت کا ذمہ کار اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس بات سے ناواقف تھا کہ تم میرے برسر اقتدار آنے سے خوش نہیں ہو اور اسے پسند نہیں کرتے۔ اس معاملے میں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے میں خوب جانتا ہوں، مگر میں نے اپنی اس تلوار کے زور سے تم کو مغلوب کر کے اسے لیا ہے۔ اب اگر تم یہ دیکھو کہ میں تمہارا حق پورا ادا نہیں کر رہا ہوں تو تھوڑے پر مجھ سے راضی رہو۔ اسی طرح جس تغیر کی ابتدا ہوئی تھی یزید کی ولی عہدی کے بعد سے وہ ایسا مستحکم ہوا کہ موجودہ صدی میں مصطفیٰ کمال کی الغائے خلافت تک ایک دن کے لیے بھی اس میں تزلزل واقع نہ ہوا۔ اس سے جبری بیعت اور خاندانوں کی موروثی بادشاہت کا ایک مستقل طریقہ چل پڑا۔ اس کے بعد سے آج تک مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنے کا موقع نصیب نہ ہو سکا۔ لوگ مسلمانوں کی آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آتے رہے۔ بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کی بجائے اقتدار سے بیعت حاصل ہونے لگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق مسلمانوں کے لیے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کا انتخاب کسی طرح سے ہوا۔ سقیفہ بنی سعادہ میں ہونے والی میٹنگ میں ان کو منتخب کیا گیا۔ یہ موضوع بھی بحث طلب ہے، لیکن تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور تاریخ دانوں پر اس پر اجماع ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اسی خلافت کے اصول پر ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع فرمایا تھا، یعنی عام مسلمانوں سے رائے لی گئی، اور اس وقت کے حالات کے پیش نظر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مزید گمبھیرتا سے بچانے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس امت کو ایک اور فتنے سے بچا لیا، کیونکہ اگر اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت نہ کی جاتی تو حالات کسی اور طرف رخ موڑ سکتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف سے ہی نامزد کیا گیا اور ان کی مرضی کے خلاف ان پر نامزد کیا گیا، اور پھر امت مسلمہ کے اجماع کے بعد ان کو باقاعدہ طور پر خلیفہ کر لیا گیا۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشحالی کا دور تھا۔ اس میں اسلامی سلطنت نے دنیا کے ہر کونے میں اپنے پنجے گاڑ دیے اور مسلمانوں کا ڈنکا بجنے لگا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ قرار دیا تھا، یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، عمر کے فوراً بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتنوں نے سر اٹھایا، بلوائیوں اور باغیوں نے پوری طرح سے اسلامی سلطنت پر قبضہ جما لیا۔ جب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی، تو سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو اس وقت ملک شام کے امیر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ پہلے قاتلان عثمان سے قصاص لیں۔ حضرت علی خلیفہ چہارم نے جواب میں فرمایا کہ ابھی ہر طرف شورش اور ہنگامہ ہے، یہ فروغ ہو جائے، اس کے بعد قصاص لیں گے۔ اس کے بعد سبائیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دیں اور ایک دوسرے سے بدظن کرتے رہے اور انہیں جھوٹی سچی باتیں کہہ کر ورگلاتے رہے، یہاں تک کہ ان کی سبائیوں نے دونوں میں جنگ کرا دی۔ دونوں کی نیت صحیح تھی، اختلاف پیدا کرنے والے اور باہم جنگ کرنے والے سبائی اور صرف سبائی تھے، دونوں حضرات صحیح تھے۔ باقی مشاجرات صحابہ میں ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم دونوں کو حق پر سمجھیں اور خاموش رہیں۔ ہمیں مشاجرات صحابہ میں نہ الجھنا چاہیے، اس سے کسی صحابہ کے بارے میں مبادہ عبد گمانی پیدا ہو جائے اور ہم ایمانی خرابی میں مبتلا ہو جائیں، مگر حقائق سے پردہ اٹھانا بھی اب امت کی ذمہ داری ہے۔ امام مسلم اور مستدرک الحاکم کی روایت کی ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال باقی رہے گی اور پھر یہ ایک بادشاہت ہوگی۔ صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں 2 سال حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے 10 سال، حضرت عثمان کے 12 سال اور حضرت علی کے 6 سال۔ 2226 ترمذی کی حدیث میں حضرت سفینہ کے شاگرد نے ان سے پوچھا، بنو امیہ کا دعویٰ ہے کہ ان میں خلافت بھی ہے؟ صحابی نے کہا، نہیں، بالکل نہیں، وہ بادشاہ ہیں۔ اور اس بات کو تقویت تب ملی جب امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کی ولی عہدی کے لیے بیعت لینے کا آغاز کیا۔ مروان کو مدینہ بھیجا اور کہا کہ یزید کی جانشینی کے لیے راستہ صاف کرے۔ خود امیر معاویہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں پر آ کر مسلمانوں کے 3 سرکردہ افراد سے ملاقاتیں کیں، جن میں سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ابن خلدون اور امام طبری کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام نے اسی شرط پر صلح کی تھی کہ اپنا ولی عہد یا جانشین مقرر نہیں کیا جائے گا، تو امیر معاویہ نے جب یزید کی بیعت لینے کے لیے پیش قدمی شروع کی تو یہ بھی اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ امیر معاویہ کی حکومت خلافت نہیں بلکہ بادشاہت تھی، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت مسلمانوں پر مسلط ہو جائے گی۔ حضرت زبیر بن عوام طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالف ہونے کے باوجود ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا سکے اور جنگ سے دستبردار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دیکھ لیا اور اس حدیث کو یاد کیا تھا کہ عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ سیدنا عثمان غنی پر جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ انہوں نے مروان بن حکم کو اسلامی ریاست میں اہم ذمہ داریاں سونپیں، تو یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، کیونکہ وہ ان کا چچا زاد بھائی تھا اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اختیارات کا
کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح سے میں کافروں اور مشرکین کے ساتھ قتال کیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے کفار کا مقابلہ کیا، ایسے ہی میرا ایک صحابی اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا۔ جب صحابہ کرام علیہ السلام نے پوچھا کہ حضور وہ کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ علی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین، جمل و نہروان میں وہ حق پر تھے اور ان کی مخالفین گمراہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے طور پر وہ آخری کوشش کی تھی کہ اسلام دوبارہ سے خلافت راشدہ کے دور میں داخل ہو جائے، لیکن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے فرزند امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا اور اپنے باپ کے اس مشن کو آگے بڑھایا اور ظالم حاکم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے سر کو کٹوانا منظور کر لیا اور اسلام کی آبیاری کی۔ محترم ساتھیو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کی حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔